السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے سورہ حدید کی آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، وما اور کیا، لکم تم کو، اور کیا ہے تم کو، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری کیا مشکل ہے، کون سی ایسی رکاوٹ ہے۔ اللہ تنفقوا، اللہ کے نہیں، تنفقوا تم خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی۔ یہاں پہ ہم جو سورہ حدید دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا تھا مومنین کو، وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور خرچ صرف مال کا خرچ نہیں تھا، وہاں مراد یہ تھی کہ جو بھی صلاحیتوں کا خلیفہ تمہیں بنایا گیا ہے، ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ مال بھی ہے اس میں، اولاد بھی ہے، وقت بھی ہے، اور جو صلاحیتیں مختلف انسانوں کو مختلف اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور وہاں پہ بھی وعدہ تھا اجر کبیر کا، یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی وعدہ آئے گا کہ اجر کبیر ہے۔ تو یہاں ایک دفعہ حکم دینے کے بعد دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور خرچ کرنے کے لیے دیکھیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا لفظ آیا، مراد اس سے یہ ہے کہ دنیا میں خرچ نہیں کرتے اللہ کے لیے، جمع کر لو گے، اپنے پاس جوڑ کے رکھو گے تو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ جو چیزیں بھی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انسان اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتا۔ مال تو بہت دور کی بات ہے کہ اپنے بچے جن کے لیے سب کچھ انسان کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز تک کھو دیتا ہے، کیا وہ بچے ساتھ لے جاتا ہے مرنے کے بعد؟ نہیں لے جاتا، کہ کوئی چیز نہیں لے جا سکتا انسان۔ اور اگر ساتھ لے بھی جائے، سپوز کوئی کہے کہ میرے ساتھ میرا مال یا میرا سونا یا میری جو بھی رقم ہے وہ میرے ساتھ دفن کر دی جائے، تو کیا اس طرح وہ ساتھ لے جاتا ہے؟ نہیں، وہ ساتھ تو پھر بھی نہیں لے کے جاتا۔ جس طرح وہ مٹی ہوگا، اسی طرح جو چیزیں وہ اپنے ساتھ دفن کروائے گا وہ بھی مٹی ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ تو اللہ کا ہی ہے۔ تو تم یہ ایسے کیوں نہیں سوچتے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکیں، ہمارا ہاتھ نہ رکے، ہم کچھ ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اور مزید اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں لا یستوی منکم، لا نہیں یستوی برابر ہو سکتے، استوا کا لفظ بھی آتا ہے نا، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، منکم تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جنہوں نے انفقہ خرچ کیا۔ کب خرچ کیا؟ قبل الفتح، فتح سے قبل، مراد کیا ہے یہاں سے؟ فتح مکہ مراد ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ ان کے بعد آنے والے لوگ چاہے کتنا ہی خرچ کر لیں اور کتنے ہی جہاد اور قتال میں حصہ لے لیں، جو سابقون الاولون کے درجات ہیں، جو ان کے رتبے ہیں، ان رتبوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ فتح مکہ بھی مراد ہے، اور صلح حدیبیہ بھی مراد ہے یہاں فتح سے، کیونکہ حدیبیہ کے لیے سورہ فتح نازل ہوئی نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا تھا کیونکہ اس میں ایسی شرائط تھیں، دیکھنے میں تو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، مگر حقیقتاً وہ ایسی شرائط تھیں جن میں مسلمانوں کی جیت تھی، ایک طرح سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ تو ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ یہ ان کے بارے میں مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد میں حصہ لیا، غزوہ بدر بھی اسی میں آتا ہے، غزوہ احد بھی اسی میں آتا ہے، اور خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ رب العزت ان کے لیے فرماتے ہیں اولئک اعظم الدرجہ، اولئک یہی لوگ، اعظم زیادہ بڑے ہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، اعظم سب سے زیادہ بڑے ہیں، درجہ درجے میں، کن کے مقابلے میں؟ من الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد میں، کس کے بعد؟ فتح کے بعد، اور جو فتح مکہ ہو گئی اس کے بعد، یہ صلح حدیبیہ کے بعد جو خرچ کیا، ان کے مقابلے میں ان کے درجات بہت بلند ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا، وقاتلوا، اور جہاد بھی اس میں ساتھ ساتھ آ گئے، جنہوں نے جنگ کی۔ ان کے جو درجات ہیں، یہ پہلے کا وقت بھی بہت سخت تھا۔ دیکھیے مکی دور جو تقریباً 12 سال کا تھا، اس دور میں صرف ایمان کا کیا مطلب تھا؟ لا الہ الا اللہ کہنا اور اس پر جم جانا، وہی اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا کہ کس طرح کے مظالم، ہم یہ کہیں اگر صرف غلاموں پہ کیے گئے، جو مسلمان غلام تھے، تو یہ بات غلط ہوگی، سب پر کیے گئے، سب پر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود کتنے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں کیا حیثیت رکھتے تھے سب کو پتہ ہے، پھر ابو طالب بھی ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، شعب ابی طالب میں انہیں محصور کر دیا گیا، وہ پتے کھا کر گزارا کیا اہل بیت نے۔
تو یہاں سمجھنے والی بات یہی ہے کہ جو درجات ان کے ہیں ان میں سب کوئی بھی ہوں، فقراء صحابہ ہوں یا وہ جو غنی تھے جیسے حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، ان کے درجات بہت بلند ہیں بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں۔ جب فتح مکہ ہوا ہے تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر تو ایسے تھے کہ وفد آتے تھے، قبیلہ آتا، قبیلے کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا اور پورا پورا قبیلہ اسلام لے آتا۔ فتح مکہ کے بعد تو یہ حال تھا۔ تو وہاں بعد میں اس وقت میں جہاد کرنے والے اور اس سے پہلے جب صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دہتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ جائیں، آپ کی کھال جلے گی اور اس کے بعد آپ کی جو چکنائی اندر کی جو فیٹ ہے وہ جلے گا، وہ پگھلے گا اور وہ کوئلوں کو بجھائے گا۔ یہ میں تمثیل بیان نہیں کر رہی، یہ ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ تو اس وقت اگر یہ معاملہ تھا کہ سینے پہ جلتا ہوا پتھر بالکل گرم رکھ دیا جائے اور گرم ریت پر لٹا دیا جائے، تو یہ صرف لا الہ الا اللہ کی قیمت تھی۔ اور اس وقت حکم کیا تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ تو جواباً کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا مسلمان اس وقت۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ آ گئے تب بھی کافی عرصہ یہ وقت رہا۔ احد میں کیا حال تھا، پھر بدر میں دیکھیے کتنے کم ساز و سامان تھا، تو ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ ہم جب کسی چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں نا کہ حالات بہت اچھے ہیں اور سب کچھ ہمارے حق میں ہے اور کامیابی ہماری ہی ہوگی، تو اس وقت جو فیصلے کیے جاتے ہیں پھر وہ فیصلے اس کے مقابلے میں جب انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کود پڑے، وہ بہت مختلف ہوتے ہیں، ان میں بہت فرق ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مایوس نہیں کیا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، اب ہر ایک کے لیے کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے لیے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جو بعد میں بھی جہاد کریں گے، قتال کریں گے، خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، ان کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اجر کبیر ان کو ہی ملنا ہے، اجر کبیر بعد والوں کو بھی ملنا ہے۔ اور ایک بڑی چیز کاؤنٹ کرتی ہے، نیت بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، نیت بھی اچھی ہونی چاہیے انسان کی کوئی بھی کام کرتے ہوئے۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ، اور اللہ، بما ساتھ اس کے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں جھانک رہا ہے کہ ہم کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، کس نیت سے اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو یا اپنے مال کو یا اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو درجات میں یہ فرق ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ شروع میں جو سابقون الاولون ہیں یا جو بدری صحابی تھے ان کے درجات میں اور بعد میں آنے والے میں فرق ہے، یہ ایک فرق ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو دین اصل میں مانگتا ہے قربانی، اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قربانی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کافی بڑا ہے، تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھنا پڑتا ہے، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ایک مد یا آدھا مد، ایک پیمانہ ہے، آپ اسے مگ سمجھ لیں، ایک پیمانہ ہوتا تھا، ایک مد یا آدھا مد جو صحابی نے خرچ کیا اس کے برابر نہیں، پورا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا۔ صحابہ کرام کا عمل، مطلب ان کے درجات اتنے بلند ہیں کہ کوئی اتنا بھی خرچ کر دے تو آپ صحابہ کرام کے مقابلے میں اس نے سمجھو اتنا بھی نہیں خرچ کیا کہ وہ آپ اس کو 1 کلو آدھا کلو جیسے سمجھ لیں، تو یہ اتنا فرق ہے۔ تو درجات صحابہ کرام کے بہت بلند ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ مناسب باتیں نہیں کہتے، بہرحال تو بہت خیال کرنا چاہیے۔ جو چیزیں ایمان کا حصہ نہیں ہیں ان سے تو مطلب کچھ ایسی چیزیں اگر ہماری زندگی میں جن کو ماننے یا نہ ماننے سے ہمارے ایمان میں کسی بگاڑ کا ہمیں خوف نہیں ہے، جزا سزا نہیں ہے، تو ویسے ہی ان چیزوں سے شکوک کی بنیاد پہ بچ جانا چاہیے۔ اسلامک ہسٹری کو لے کے مختلف تاریخیں لکھی گئی ہیں اسلام کی، اور پھر کچھ تاریخ ایسی لکھی گئی، کچھ ایسی بھی موجود ہیں ہسٹری کہ جن میں کچھ بھی لکھ دیا گیا، تو ہم اگر ان ہسٹری کو پڑھیں تو ہم ان سے متاثر نہ ہو اور ہم انہیں سچ نہ جانیں، ہم یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کو کچھ کہہ دینے کا کیا مطلب ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ قرآن میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جن چیزوں پہ آپ کو نہیں، آپ کا کتنا ہی علم ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کو پریشرائز کر رہی ہو، تو یہ احادیث، یہ قرآن کی آیات موجود ہیں قرآن میں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔